آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا نقصان ہمارا ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد اس میں سیکشن 3C ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی جائیداد وقف کی ہے، یہ قانون بننے سے پہلے اور بعد میں کوئی بھی جائیداد وقف کی ہے اور یہ قانون سے پہلے اور قانون کے بعد وہ وقف کی جائیداد نہیں ہوگی تا وقت کلیکٹر فیصلہ نہیں کریں گے. کون کلیکٹر ہے یہ بھائی؟ کلیکٹر صاحب کے پاس کوئی بھی جا کے بول دے گا کہ دیکھو یہ جائیداد وقف کی نہیں ہے، یہ شیو سینا والے جا کے بولیں گے، بی جے پی RSS والے جا کے بولیں گے. کوئی کلیکٹر حکومت کے وقت کے خلاف فیصلہ دے گا؟ کوئی جا کر اس کو وہ تو کلیکٹر صاحب سمجھیں گے بھائی میرے کو ترقی کرنا ہے. اور قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اپنے ہی معاملے میں جج نہیں بن سکتا. اپنے ہی کیس میں جج کیسا بنے گا کلیکٹر؟ جس کو لیٹن میں بولتے نیومو جوڈوس انکوادا سوا. اچھا پھر کلیکٹر جب انکوائری، اگر آپ جا کے کلیکٹر کو ہی پاور دے دیا کہ کلیکٹر کو جا کر کوئی بول دے گا کہ صاحب یہ امتیاز جلیل کا گھر جو ہے نا وہ وقف، یا پھر کسی کا مسجد بولے یہ وقف بول نہیں ہے، تو کلیکٹر صاحب کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے میں انکوائری آرڈر کرتا ہوں. اچھا اس میں لفظ کا استعمال ہوا قانون میں کہ کلیکٹر جس طرح چاہے اس کا انکوائری کا طریقہ کار اپنائیں گے. آپ کی جاگیر ہے کلیکٹر کی کہ جو چاہے طریقہ کار اپنائیں گے. اور پھر دوسرا اس میں سنیے، دوسرا اس میں بولتے کہ کوئی ٹائم لمٹ نہیں، کلیکٹر صاحب جب دل میں آیا انکوائری کریں گے، جب دل میں آیا نہیں کریں گے. اور طرف تماشا یہ کہ جب تک کلیکٹر کی انکوائری مکمل نہیں ہوتی وہ جائیداد وقف کی نہیں رہیں گی. یعنی میری مسجد ہے اور مسجد کو کلیکٹر بولے گا میں انکوائری کر رہا ہوں، تمہارے خلاف کمپلین ہے تو نماز نہیں پڑھنا، تمہاری درگاہ ہے تم فاتحہ نہیں کرنا، تمہارا مدرسہ ہے تم نہیں تعلیم دلانا، میں انکوائری کر رہا ہوں. اب انکوائری صبح قیامت تک چلے گی، آپ تو محروم ہو گئے. یہ قانون میں لکھا گیا ہے، یاد رکھیے. سیکشن 3C آپ کو کہہ رہا ہوں. اب یہ سیکشن 3 کا مطلب کیا ہے کہ دلی میں 316 جائیدادوں پر گورنمنٹ کا قبضہ، راجستھان میں 60، کرناٹکا میں 40، مدھیہ پردیش میں 50، یوپی میں 60، اڑیسہ میں 55. اور سچر کمیٹی میں کہا گیا کہ دلی کے جو 123 جائیدادیں جو حکومت نہیں دی مسلمانوں کو، 2007 میں سچر کمیٹی میں کہا گیا کہ اس کی قیمت 7,000 کروڑ تھی. 7,000 کروڑ قیمت تھی اس کی. آج ہم 2024 میں آ گئے. کون وقف کو چھین رہا ہے؟ نریندر مودی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے اور ظالم ہے. آپ قبضہ کر کے بیٹھے، 84 سے قبضہ کر کے بیٹھے، بلکہ اس سے پہلے سے. اور 7,000 کروڑ کی جائیداد، یعنی کلیکٹر صاحب جیسا قانون بنے گا کلیکٹر صاحب بول دیں گے نو نتھنگ ڈوئنگ. یہ 123 پراپرٹیز جو 2007 میں 7,000 کروڑ کی تھی، آج 2024 میں شاید کم سے کم 20,000 کروڑ کی ہو سکتی ہے. مودی جی بولیں گے نہیں بھائیو بہنوں میں تمہارا بھائی ہوں، 20,000 کروڑ دے دو تم میرے کو. آپ اندازہ لگائیے سیکشن 3C کو نکال کر یہ کہہ رہے ہیں. اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب کلیکٹر بیٹھے گا آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا آثار قدیمہ میں دلی میں 172 پراپرٹیز پر آثار قدیمہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے. جیسا یہ قانون بنے گا اس میں قبرستان بھی ہے، اس میں مسجد بھی ہے، عیدگاہ بھی ہے، زمینات ہیں. ایسا ہی بولے گا ہم مالک تم آؤٹ. آپ کا یہاں پر مہاراشٹرا میں ہے، احمد نگر میں ہے، اورنگ آباد میں آثار قدیمہ کے ہے. اور آثار قدیمہ کے لوگ بولتے، مودی کی طرف سے بولتے نہیں ہم کیسا بچائیں گے. آثار قدیمہ کے قانون میں شیڈول 6 ہے، لیونگ مانیومنٹ یعنی زندہ مانیومنٹ ہے. بولتے نہیں آپ لوگ وہاں پر وہ مسجد میں مدرسہ کھولیے. ارے دیوانے، تمہارا آثار قدیمہ کا جو قانون کا سیکشن 16(1) یہ کہتا ہے کہ ریلیجیس کیریکٹر کو نہیں بدلا جا سکتا. ریلیجیس کیریکٹر کو نہیں بدلا جا سکتا. وہ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ اگر گورنمنٹ ایکوائر بھی کر لے اس پراپرٹی کو تب بھی ریلیجیس کیریکٹر نہیں بدلا جا سکتا. یہ آثار قدیمہ کے لوگ یہ ہندوتوا کے اشارے پر ناچنے والی کٹپتلی ہے. لوگ دولت آباد قلعے کی مسجد کو کیا کیے تھے؟ بولو
کھول کے ابھی میں آزادی ملنے کے 1 سال کے بعد کیا نام رکھ دیا تم نے اس جگہ کا؟ 16 کہہ رہا ہے کہ اس کے ریلیجس کیریکٹر کو نہیں بدل سکتے. مقصد ایک ہی ہے. دیکھیے گورنمنٹ کا ڈیفینیشن نثار صاحب بڑھا دیا گیا. گورنمنٹ کا ڈیفینیشن میں بڑھا دیا گیا تو ایسا ہی گورنمنٹ ہو گئی. اور گورنمنٹ ہو گئی تو آرٹیکل 12 میں آپ انجسٹس نہیں کر سکتے. آپ اسٹیٹ ہیں. آپ آرٹیکل 25, 26 کا وائلیشن نہیں کر سکتے. مگر یہ قانون ایسے بنایا جا رہا ہے کہ ایک طرف زمین کھینچو, مسجدوں کو چھین لو, درگاہوں کو خالی کر دو, خانقاہوں کو برباد کر دو, اور آثار قدیمہ میں جتنے مساجد ہیں اس کو چھین لیا جائے. اور وہ ریلیجس کیریکٹر مسجد ہے تو مسجد میں مدرسہ ہے. نہیں آپ وضو خانہ بنا لیے تو میں کہاں جا کے وضو کر کے آؤں گا؟ مسجد ہے نا, نماز ہو رہی ہے. تو ان کا مقصد یہی ہے کہ اے ایس آئی کے قانون کو, اے ایس آئی کے ذریعے سے یہ تمام جائیدادیں ہم سے چھین لی جائے. اے ایس آئی کے قانون کو سیکشن 5, سیکشن 6, سیکشن 8 آپ پڑھیے, آپ کو معلوم ہو جائے گا. پھر وہیں پر آپ دیکھیے, اگر آپ کو یہ ایک اور اس میں بل میں لائے کہ جیسا وقت قانون بن گیا خدا نہ خواستہ 6 مہینے میں سب رجسٹر کرانا. اچھا اورنگ آباد میں جتنی پراپرٹی آپ کی, آپ بولے ٹھیک ہے بھائی اب قانون بن گیا, ہم جا کے اس کو پورٹل پہ چڑھائیں گے. کوئی آر ایس ایس کا آدمی جا کر کلیکٹر کو بولے گا نہیں یہ مولانا کا مدرسہ وقف کا نہیں ہے. کلیکٹر صاحب بول دیے روک دو, نہیں کرنا. انکوائری, اب انکوائری چلے اب تک گیا وہ. سیکشن 4 میں سیکشن 3 بھی اس کا کہتا ہے. پھر کلیکٹر کی رپورٹ, کلیکٹر صاحب لکھ کے بول سکتے میرے کو تمہارا چہرہ پسند نہیں آیا, تم یہ مسجد پہ کھڑے تھے, میں انکوائری آرڈر کر رہا ہوں. یہ سیکشن 36(7) کہہ رہا ہوں. رجسٹریشن 36(f) میں جو رجسٹریشن کا قانون لگایا گیا, اب اسٹیمپ اینڈ ڈیوٹی بھی لگانا پڑے گا آپ کو, یعنی آپ وقف کر ہی نہیں سکتے. پھر سی او ہے, چیف ایگزیکٹو آفیسر, ہمیشہ مسلمان ہوتا ہے تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ, اور سیکشن 40 میں ایک سی او کا اختیار کرے گا. آپ وہ دیکھیں کہ کسی قبرستان پر وہاں پر جائیداد بنا رہا ہے تو سی او جا کر روک سکتا ہے, اس کو بولتا ہے وقف ہے. کوئی جا کر مسجد کو توڑ رہا ہے تو سیکشن 40 میں سی او روک سکتا ہے. مودی نے کہا کہ نہیں یہ سیکشن 40 بھی میں نکال دیتا ہوں, سی او کچھ نہیں کرے گا. یہ اس قانون میں بات کہی گئی. اب پھر وقف کی جائیداد کو بچا رہے ہیں بی جے پی والے, بولتے نمبر ہی جھوٹے ہیں. موجودہ قانون یہ کہتا ہے سیکشن 52 میں اگر کوئی وقف کی جائیداد کو چوری کرتا ہے, جائیداد کو بیچتا ہے تو 2 سال قید بامشقت سزا ہے, 2 years rigorous imprisonment. مودی جی فضیلت الشیخ ہیں, حضرت مولانا ہے, حضرت ابلیس کی تعلیم یافتہ مدرسے کے طالب علم میں گولڈ میڈل ملا ان کو. انہوں نے کہہ دیا کہ 2 سال ریگرس امپریزنمنٹ نہیں, 1 year سمپل امپریزنمنٹ. 2 سال قید بامشقت کی جگہ 1 سال پہلے نان بیلیبل تھا. مودی جی بولے جیلوں کو خالی کر دوں گا, وقت کو لوٹو. اب بیلیبل کر دیے. پہلے جوڈیشل میجسٹریٹ کے پاس, فرسٹ MM کے پاس, بولے نہیں ضرورت ہی نہیں ہے, میں ہوں تو ممکن ہے. یہ کام کر دیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ لمیٹیشن کا قانون, لمیٹیشن کا قانون کیا ہے کہ اگر آپ کسی کی زمین پر 12 سال 12 سال آپ قابض ہیں تو آپ اونر بن جاتے. وقت کے قانون میں نہیں ہے, آپ 11 سال رہو, 100 سال رہو, 200 سال رہو. اسی لیے رتنا گیری میں وہ جو متولی جس کو چھترپتی شیواجی نے جائیداد دی تھی وہ 250 سال سے وغیرہ کے کاغذات. اب اگر لمیٹیشن نکل جائے گا تو وہ 250 ایکڑ پر بلکہ 652 ایکڑ پر جو لوگ قابض ہیں وہ سب مالک بن جائیں گے. مودی جانتے ہیں کہ پنجاب میں کئی ایسی جائیدادیں ہیں جو خالی پڑی ہوئی ہیں. تو مودی جی بولے کہ ایک میٹنگ میں مودی بولے میں ڈرون بھیجا کے معلوم کر لیتا ہوں, جا کے دیکھو گوگل پہ آپ. تو شاید نریندر مودی نے گوگل بھیجا, ڈرون بھیجا ہوگا پنجاب کو اور رتنا گیری کو, دیکھو کہ ارے ہاں یہاں پر فائدہ. میرے بھائی لمیٹیشن کا جو معاملہ ہے, ہندو انڈومنٹ بورڈ میں لمیٹیشن کا سیم قانون ہے. اگر کوئی ہندو مندر کی جائیداد پر 50 سال سے بھی قابض ہے تو وہ قابض ہے, وہ مالک نہیں بنتا. مودی کہہ رہے ہیں تو قابض ہے, میں تجھے مالک بناؤں گا. یہ اس قانون میں لایا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی ٹرائبیونل کا معاملہ,
ट्राइब्यूनल जो है वक्फ का एक ट्राइब्यूनल होता है। अगर कोई हिंदू भाई ये कहे, मिसाल के तौर पर समझा रहा हूं कि अगर औरंगाबाद में एक जायदाद को वक्फ कर दिया गया तो कैसे वक्फ होती है? गवर्नमेंट का एक सर्वे कमिश्नर होता है, गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र सरकार का। वो सर्वे कमिश्नर जाकर देखता है कि भाई ये वाकई में जो वाकिफ है उसकी जायदाद है नहीं, हो जब मुतमईन हो जाता, सर्वे कमिश्नर महाराष्ट्र की सरकार को लेटर लिखता है कि इसका मालिक पूरा शख्स है, इसको वक्फ किया जा सकता है। महाराष्ट्र की सरकार गजीट इशू करती और उस गजीट का मुखालिफत मुसलमान 1 साल तक कर सकता है और गैर मुस्लिम कभी नहीं कर सकता। अब उसके बाद वो ट्राइब्यूनल को गया, ट्राइब्यूनल में जैसा कि निसार साहब ने बताया कि यहां का डिस्ट्रिक्ट सीनियर जज ट्राइब्यूनल का जज होता है, एक शख्स जिसको इल्म मालूम, उनका तखर्रुर, और एक गवर्नमेंट की तरफ से। अब मोदी जी बोले कि नहीं नहीं नहीं, ये ट्राइब्यूनल का फैसला फाइनल कैसे होगा? फाइनल नहीं हो सकता है। और मोदी जी ने क्या किया? रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो तय करेगा। मेरे भाई, जब आप रेलवेज का ट्राइब्यूनल है, आरसीटी, एनजीटी, एयरपोर्ट का एडब्ल्यूटी, नेशनल वाटर्स डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल एनबीडब्ल्यूडीटी, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, अपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, सीएटी, कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्राइब्यूनल, आर्म फोर्सेस डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्राइब्यूनल। ये सब फाइनल है, ये सब फाइनल है, मगर हमारा ट्राइब्यूनल क्यों नहीं फाइनल होगा? और आरएसएस वाले झूठे हैं, बीजेपी वाले झूठे हैं, शिंदे वाले झूठे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ये फाइनल कैसे होगा, अपील नहीं होगी। अरे दीवाने, रिवीजन पिटीशन डाला जाता है, ये तमाम 15 ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल है। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जब जाते हैं तो रिवीजन जाता है। लाखों करोड़ केसेस कोर्ट में पेंडिंग है, ट्राइब्यूनल से जल्द फैसला होता है। नरेंद्र मोदी जी बोले नहीं, ट्राइब्यूनल फाइनल नहीं होगा, रिवीजन नहीं, अपील माने फिर अपील सुनना हाई कोर्ट। अच्छा, उसमें हैरत अंगेज बात देखिए, अब ट्राइब्यूनल में केस चलता है। मोदी जी ने कह दिया कि अगर महाराष्ट्र की सरकार यह कानून बनने के बाद ट्राइब्यूनल नहीं बनाती है तो तुम डायरेक्ट हाई कोर्ट चले जाना। अगर ट्राइब्यूनल बनाती है, नहीं बनाती है तो मोदी, महाराष्ट्र की सरकार बोलेगा हिंदू एंडोमेंट ट्राइब्यूनल के पास चले जाओ या किसी और ट्राइब्यूनल के पास चले जाओ। अगर 2 लोग हैं, एक बैठ गए तो उन्हें सुन ले सकते। अभी निसार साहब बता रहे थे, दोनों में झगड़ा हो गया तो क्या होगा, उसका भी कोई प्रोविजन नहीं। यानी अगर आप देखेंगे तो हर तरीके से, हर जाविये से आप देख रहे हैं कि जायदाद को मुसलमानों से छीन लिया जाए। अच्छा, जितने मुतवल्ली हैं, सेक्शन 61 में अगर कलेक्टर मुतवल्ली साहब को लगे, मुतवल्ली ये दरगाह और मस्जिद को बोल दो तुम्हारी नहीं है, लिख कर लो जल्दी। अब मुतवल्ली साहब अगर दरगाह और मस्जिद को लिखकर नहीं किए कि मस्जिद और दरगाह नहीं है तो कलेक्टर उनको 6 महीने की सजा दे सकता है और 20,000 जुर्माना उन पर लगा सकता है। अब आप बताइए वक्त कहां बच रहा है इसमें? अरे बीजेपी, आरएसएस, शिंदे वालों, ये जायदाद गवर्नमेंट की नहीं है, हमारे पुरखों की है, हमारे आबाद की है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तुम कैसा इसमें मुदाखलत कर सकते हो? मकसद एक ही है कि मुसलमानों से वक्फ को छीन लिया जाए। और मुझे आखिर में सिर्फ इतना कहना है कि मुझे मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामन बरकातों के अल्फाज याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ की जायदाद एक इबादत है, एक इबादत है। वो हमको हमारी इबादत से महरूम कर दे रहे आप। दरगाह सलीम चिश्ती है, बाज ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों, तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा तुमको अंदाजा होगा। तुम जब चमचागिरी कर रहे हो नरेंद्र मोदी की जाकर, बड़े बड़े आस्थानों के तुम वाबस्ता हो रहे, याद रखो, बड़े बड़े आस्थानों से वाबस्ता होने की बुनियाद पर तुम बड़े नहीं होते। अल्लाह का खौफ और उसके हबीब से मोहब्बत तुमको बड़ा बनाती। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। अरे तुम्हारे बाप का है ये वक्त, तुम्हारे बाप का वक्त है ये अल्लाह के नाम पर किया गया वक्त। इसका मालिक अल्लाह है, सुबह कयामत तक इसका मालिक अल्लाह
مگر یہ لوگ جا کر چاپلوسی کر رہے ہیں, چمچا گیری کر رہے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ چیزوں کو دیکھ کر میری آپ سے دبنگ گزارش ہے کہ آپ لوگ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو فیصلہ لیا ہے کہ آپ اس قانون کے خلاف آپ لوگ کیو آر کوڈ کے ذریعے یا اپنے لیٹر کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے آپ جوائنٹ ورکنگ کمیٹی کو بھیجائیے, اپنا پروٹیسٹ لانچ کریے. 15 سپٹمبر تک آخری تاریخ ہے, یا تو انگریزی میں ہوگا یا ہندی میں ہوگا. میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کا آگے بڑھ کر حصہ لیجیے. یاد رکھو مسلمانوں, ہم نے ایک مسجد کو کھو دیا, تم اور کتنی مسجدوں کو کھونے کے لیے تیار ہو. ایک مسجد کو ہم نے کھو دیا. یاد رکھو اگر یہ خدا نخواستہ قانون بنے گا تو صرف کاشی متھورا نہیں, کوئی مسجد نہیں بچے گی بھارت میں جو جھگڑے شروع ہو جائیں گے. مسجدوں کو بند کر دیا جائے گا, کلیکٹر بولے گا نہیں مسجد نہیں ہے, خانخواہوں کو درگاہوں کو بند کر دیا جائے گا. اس طرح کا گندا قانون نریندر مودی بنا رہے ہیں. اور اجیت پوار کا میں نے ایک انٹرویو پڑھا اخبار میں, انہوں نے کہا کہ ہم مہاراشٹر کے وکاس کے لیے مودی کا ساتھ دے رہے ہیں, سیکولرزم پر ہم کمپرومائز نہیں کرے. تو اجیت پوار اگر سیکولرزم تم میں زندہ ہے تو تم کھل کر اس کی مخالفت کرو. بولو تم جا کر مودی کو یہ قانون غلط ہے. جو چھترپتی شیواجی کو ماننے والے ہیں, کیا تم بھول گئے کہ چھترپتی شیواجی نے رتنا گیری میں اس درگاہ کو 652 ایکڑ زمین دی تھی؟ یہ کون سی تمہاری محبت ہے؟ یہ ہماری زمین ہے, ہماری جائیداد ہے, اللہ کے نام پر اس کا مالک اللہ ہے. تم ہم سے چھیننا چاہ رہے ہو. تمہارا دل نہیں بھرا 6 دسمبر سے, تمہارا دل نہیں بھرا دلی کی سڑکوں پر ہمارے خون کی ہولی کھیلنے سے, تمہارا دل نہیں بھرا ہمارے بچوں کے انکاؤنٹر کرنے سے, تمہارا دل نہیں بھرا بلڈوزروں سے ہمارے گھروں کو توڑنے سے, تمہارا دل نہیں بھرا ہمارے بچوں کے سروں سے حجاب کھینچنے سے, تمہارا دل نہیں بھرا ہم کو اس ملک کی شریعت ختم کرنے کا قانون بنایا. اب تم ہم کو ہمارے وجود کو مٹانا چاہتے ہو. خدا کی قسم اپنے وجود کو مٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اپنے وجود کو مٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ سے دبنگ گزارش ہے کہ مہاراشٹر کے اسمبلی انتخابات آنے والے ہیں. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں, جو لوگ وقت کی جائیدادوں کو برباد کرنے آ رہے ہیں, آپ اور ہم مل کر ان کو انشاءاللہ برباد کر دیں گے سیاسی طور پر. میری آپ سے اپیل ہے کہ میں یقیناً کہہ رہا ہوں کہ اس مہاراشٹر کی ودھان سبھا میں آپ کو امتیاز جلیل کو اور مجلس کے نمائندوں کو بھجانا ضروری ہے. تمہاری آواز ہو. اگر تمہاری آواز نہیں ہوگی تو کون آواز اٹھائے گا؟ تم نہیں دیکھتے پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے, تم نہیں دیکھ رہے پارلیمنٹ میں کون پکار رہا ہے دیوانوں کی طرح. کیا تم کو نظر نہیں آ رہا کہ کس کے کلیجے میں, سینے میں, کس کی آنکھ میں آنسو ہے جو توپ توپ کر دیکھ رہا ہے کہ میرے بربادی کا قانون میرے آنکھوں کے سامنے بنایا جا رہا ہے؟ کون ہوگا تمہاری آواز کو؟ چھوڑو ان چیزوں کو. کبھی اپنوں کو بھی تو اپناؤ, کبھی اپنوں کو تو سمجھو. جو تمہارے لیے دنوں رات محنت کر رہے ہیں ان کی آواز بنا کر بجاؤ. یقیناً ہرانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کو, ہرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مگر ہرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنی آواز کا گلا گھونٹ دو. تم اپنی آواز کا گلا گھونٹ کر کیسے دوسروں کے سر پر تاج رکھ سکتے ہو, مجھے بتاؤ. یہ تو نہیں ہو سکتا میرے بھائی. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بات پر بھی آپ غور کریے. ہم لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر مودی یہ قانون بناتے ہیں تو جیسا کہ پرسنل لا بورڈ نے فیصلہ لیا کہ اگر احتجاج ہوگا مودی جی تو آپ ہمارے وجود کو مٹانا چاہ رہے ہیں. بہتر یہ ہے کہ میں روڈ پر آ کر اپنے آپ کو ختم کر لوں, مگر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی جائیدادوں کو چھیننا نہیں دیکھ سکتا. جو اللہ اس کا مالک ہے, میں گھر میں بیٹھ کر نہیں دے سکتا کہ جس کا مالک اللہ ہے اس کو جائیداد کو چھین لیا جائے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی. آپ کو اگر قانون بنانا ہے تو روزگار دو, قانون بنانا ہے تو مہیلاؤں کو بچاؤ. ارے کیسا ہمارا ملک ہو چکا ہے کہ اجین میں بیچ سڑک پر, فٹ پاتھ پر ایک ظالم شیطان ایک خاتون کی عصمت ریزی کر رہا. یہ کیسا ہمارا دیش ہو گیا ہے؟ یہ گاندھی کا ملک, یہ آزاد کا ملک, امبیڈکر کا ملک, کہ وہ اس کا ویڈیو نکال رہا ہے عصمت ریزی کا.
یہ کیسا ہمارا وطن ہو گیا ہے جب ہم نے انگریزوں سے کھندا ملا کر جلیانوالہ باغ میں اپنی جانوں کو دے دیا. ہم نے کالا پانی کی سزائیں ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ کاٹی. آج ایک اشرف منیہار کو ٹرین کے ڈبے میں پیٹا جاتا ہے تو کوئی اف نہیں بولنے تیار. بچانا تو چھوڑو, کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. یاد رکھو, جب آپ اپنی لڑائی نہیں لڑیں گے کوئی تمہاری لڑائی نہیں لڑے گا. تمہاری لڑائی تم کو لڑنا پڑے گا. تم 70 سال سے سوچ کر دھوکہ کھا چکے ہو کہ کوئی اور ہماری لڑائی لڑے گا. نہیں میرے بھائی, تاریخ میں اگر نام لکھا جانا ہے تو یہ وقت ہے اپنی لڑائی لڑنے کا. یہی وقت ہے اپنے ووٹ سے اپنے نمائندوں کو اورنگ آباد سے بھجانے کا. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ پرسنل لا بورڈ نے جو آپ کے سامنے بات کہی ہے, آپ جوائنٹ ورکنگ کمیٹی کو اپنے اعتراضات, اپنا پروٹیسٹ ای میل اور پوسٹ کے ذریعے بھیجائیے. 15 سپتمبر آخری تاریخ ہے, اور اللہ سے کثرت سے دعا کریے کہ پروردگار تو ہم کو زندہ رکھ کر یہ نظارے مت دکھا کہ ہماری زمینیں جس کا تو مالک ہم سے چھین لی جائے. اللہ سے ہم گر گڑا کر سب رسول ہوئے, اللہ سے گر گڑا کر بھیک مانگے, اتحاد پیدا کریے. یہ قانون نہ دیوبندیوں کے مفاد میں ہے, نہ بریلیوں کے مفاد میں ہے, نہ اہل حدیث کے مفاد میں ہے, نہ بوری سماج کے مفاد میں ہے, نہ اثنا شری شیعہ کے مفاد میں ہے, نہ آغا خانی شیعوں کے حق میں ہے, کسی کے حق میں نہیں ہے. یہ صرف اور صرف مودی جائیدادوں کو چھیننے کے لیے قانون بنا رہے ہیں. اللہ ان جائیدادوں کی حفاظت کرے, اللہ ہم کو اتنی اتحاد پیدا کرے کہ متحدہ طور پر اس قانون کو روکیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ایسے حکومتوں کو, ایسے پارٹیوں کو اللہ سیاسی طور پر انتخابات میں ان کو شکست دے, بدترین شکست دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرن کثیرا. بھائی احباب یار ایک منٹ رکو ذرا, ایک کام ہے. یہ لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ, اس کو سبسکرائب کر دو یوٹیوب چینل کو, اور انسٹاگرام پہ فالو کر دو, ٹھیک ہے؟ اوکے بائے.